پارٹی جو ہے وہ ضمنی الیکشن سے اسی طرح میدان خالی چھوڑ رہی ہے، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے بہتر ہے؟ آپ جانتے تھے، میں جانتا تھا، پاکستان کے عوام باخبر تھے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن کو لوٹا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک لوٹ کا ماحول یہاں موجود ہے، لوٹ کا منصوبہ موجود ہے، تو ہم ان ضمنی انتخابات میں کیوں جائیں؟ یہ تمام الیکشن ڈھکوسلے ہیں۔ خان صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا کہ اس جھوٹے عمل کو ہم عزت نہیں بخشیں گے کہ گھر چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، بیویوں کو مارا پیٹا گیا، بچوں کو اغوا کیا گیا، اور جب پوچھا گیا کہ یہ کون کر رہا ہے، رپورٹ دو، پیش ہو، آئی جی صاحبان کو بلایا گیا تو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی افواہیں آ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، ان کی صحت بالکل بحال ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ پنجاب شرکت کر رہا ہے کے پی کے جلسوں میں جو 27 ستمبر کو ہو رہا ہے؟ تحریک میں جب تک عام آدمی شامل نہیں ہوگا، کامن مین شامل نہیں ہوگا، وہ تحریک اس وقت تک زور نہیں پکڑتی، اس کا مومنٹم نہیں بنتا۔ تو پاکستان میں کوئی ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اگر یہ سیلاب آیا ہوا ہے تو یہاں تو ظلم اور جبر کا بھی سیلاب کا سامنا ہے، یہاں لاقانونیت کے سیلاب کا سامنا ہے۔ السلام علیکم راجہ صاحب، آپ نے پریس کانفرنس کی، الیکشنز کا فروری کے بڑا ابھی تک جو ہے وہ آپ کے مطالبات یا آپ کے تحفظات دور نہیں ہوئے، دوسری جانب پارٹی جو ہے وہ ضمنی الیکشن سے اسی طرح میدان خالی چھوڑ رہی ہے، کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے بہتر ہے؟ بالکل بہتر ہے۔ دیکھیں، اب آپ نے دیکھ لیا جو سچ ہم سب جانتے تھے، آپ جانتے تھے، میں جانتا تھا، پاکستان کے عوام باخبر تھے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن کو لوٹا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک لوٹ کا ماحول یہاں موجود ہے، لوٹ کا منصوبہ موجود ہے، تو ہم ان ضمنی انتخابات میں کیوں جائیں؟ ان میں پھر وہی کچھ ہونا ہے جو 8 فروری 2024 کو ہوا۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلتا، یہ تمام الیکشن ڈھکوسلے ہیں۔ مقصد اس الیکشن میں ہمیں شامل کرنے کا صرف یہ تھا کہ دنیا کو یہ کہا جائے کہ جمہوری عمل پاکستان میں چل رہا ہے، پارٹیاں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ تو خان صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا کہ اس جھوٹے عمل کو ہم عزت نہیں بخشیں گے۔ راجہ صاحب، آپ دیکھیں کہ کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے پارٹی کی جانب سے، اور وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ ہوگی کے پی کے اندر؟ نہیں، مجھے ایسا کوئی ارادہ اس وقت خان صاحب کا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، کے پی میں مشکل حالات ہیں، کے پی میں ایک دہشت گردی کا ایک افریت ہے، ایک آفت ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب ان ہدایات پر عمل کریں گے۔ ہم کسی ایسے بجٹ ان کی ہدایت کے بغیر جو ہے وہ پاس؟ نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میری ہدایت کے مطابق ہو، لیکن جب ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی تو بجٹ بہرحال پاس ہونا تھا۔ بجٹ اگر آپ 30 جون تک پاس نہ کرتے تو 1 جولائی کو آپ کی حکومت گر جاتی۔ بجٹ پاس کیے بغیر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو سکتا۔ تو خان صاحب کا بالکل یہ حکم نہیں تھا کہ حکومت کو گرا دو 1 جولائی کو، اور جب ان کو بتایا گیا کہ بجٹ پاس کرنا ضروری تھا اور کر دیا گیا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک کیا۔ ایک غلطی کی گئی تھی جب دونوں اسمبلیوں جو ہے وہ توڑ دی گئی تھی، پنجاب کی بھی اور کے پی کے بھی۔ مفروضہ ہے کہ غلطی کی گئی۔ تو اب دوبارہ سے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے دیا جا رہا ہے، کوئی اسمبلیاں دوبارہ سے خالی کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں محض ڈھکوسلا ہیں، تماشا ہیں، ان میں بالکل رہنا جو ہے وہ ایک بے ایمانی عمل ہے۔ حامد رضا صاحب ہمارے ہیومن رائٹس کمیٹی، انسانی حقوق کی کمیٹی کے 2 سال سربراہ رہے، ان کے کسی ایک حکم کو نہیں مانا گیا۔ اس دوران پاکستان میں بدترین پامالی ہوئی انسانی حقوق کے، گھر چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، بیویوں کو مارا پیٹا گیا، بچوں کو اغوا کیا گیا، اور جب پوچھا گیا کہ یہ کون کر رہا ہے، رپورٹ دو، پیش ہو، آئی جی صاحبان کو بلایا گیا تو کچھ بھی نہ ہو سکا۔ تو یہ ایک ڈھکوسلا تھا۔ ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ ایک بے ایمانی عمل کو عزت دینا کسی طریقے سے بھی سود مند نہیں ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بڑی افواہیں آ رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، ان کی صحت بالکل بحال ہے، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے بھی جلسے جلوس دیکھنے میں آئے لیکن کوئی کامیابی نہیں ان جلسوں سے نظر آئی۔ پنجاب شرکت کر رہا ہے کے پی کے جلسوں میں جو 27 ستمبر کو ہو رہا ہے؟ ہاں جی، پنجاب نے اس سے پہلے بھی شرکت کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی پنجاب سے بھرپور شرکت ہوگی۔ دیکھیں، رہا سوال جو آپ نے کیا کہ ہم جلسے جلوس کرتے ہیں لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں، یہ ایک ہماری مسلسل جدوجہد ہے۔ ہم کال دیتے ہیں، احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب تک جو تحریک ہے، تحریک میں جب تک عام آدمی شامل نہیں ہوگا، کامن مین شامل نہیں ہوگا، وہ تحریک اس وقت تک زور نہیں پکڑتی، اس کا مومنٹم نہیں بنتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو فسطائیت، جو ظلم اور جس طرح کا جبر
اور جو بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی جو ہے وہ خوفزد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو پیغام کے خوف کے بت جو ہیں وہ توڑیں اور اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حق کے لیے, اپنے ملک, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. ڈاکٹر صاحب پورا ملک اس وقت سیلابی صورتحال سے ہم دیکھ رہے ہیں. پنجاب KPK گزرا, پھر پنجاب اور اب سندھ ہے. کیا اس موقع پہ سیاست کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دکھ درد نہیں بانٹنے چاہیے؟ دیکھیں, میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ملک بھر میں جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے, تو پاکستان میں کوئی ایک سیلاب آیا ہوا ہے؟ اگر یہ سیلاب آیا ہوا ہے تو یہاں تو ظلم اور جبر کا بھی سیلاب کا سامنا ہے, یہاں لاقانونیت کے سیلاب کا سامنا ہے. مطلب یہاں کوئی ایک سیلاب ہے اس وقت. اور اس میں جہاں تک طریق انصاف ہے, جو ابھی موجودہ سیلابی صورتحال ہے اس میں ہم اپنی مدد آپ کے تحت پوری تحریک انصاف کی لیڈرشپ, ورکرز, کارکن وہ ان علاقوں میں جا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی بن پڑے گا وہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بڑے اہتمام کیے جا رہے ہیں, کبھی ملنے نہیں دیا جا رہا, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی پیچھے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, کوئی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں کہ معاملہ جو ہیں وہ کسی سائڈ پہ لگے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب اپنے لیے تو اپنی رہائی کے لیے, اقتدار کے لیے کبھی ڈیل نہیں کریں گے. ہاں, پاکستان میں حقیقی جمہوریت, پاکستان میں آزاد عدلیہ, پاکستان میں آزاد میڈیا, جو ملک کی مفادات کے معاملات ہیں, جو عوامی مفادات کے معاملات ہیں, اس میں اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ ضرور کریں گے. بہت شکریہ جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. امید کرتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے قدم اٹھائیں گے تاکہ عوام جو ہے وہ اس کو ریلیف مل سکے, اور عوام کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بہتری کے جو ہے وہ فیصلے کیے جا سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.